بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اس کے در سے سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، اس کے در سے سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ سر جھک جائے جس کا اللہ کے سجدے میں، سر جھک جائے جس کا اللہ کے سجدے میں، اسے دل کا سکون ضرور ملتا ہے۔ جس کا سر جھک جائے، جس کا سر جھک جائے اللہ کے سجدے میں، اسے دل کا سکون ضرور ملتا ہے۔ اور جو مجھے عاجزی میں مزہ ملا، جو غرور تھا وہ سارا نکل گیا۔ یا اللہ جو تیرے رحمت کی ہوا چلی، میں گرتے گرتے سمجھ گیا۔ مولا جو تیرے کرم کی ہوا چلی، مولا جو تیرے کرم کی ہوا چلی، میں گرتے گرتے سمجھ گیا۔ حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سٹیج پر جلوہ فرما آج اس محفل پاک کی صدارت بھی فرما رہی ہیں پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول اولاد علی فخر السادات سید عابد شاہ گیلانی صاحب اور خطیب جامع مسجد ہادہ فخر السادات مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید مناظر حسین شاہ صاحب، اور سٹیج پر جلوہ فرما قاری قرآن زینت القرآن قاری مزمل حسین صاحب خطیب اعظم دھنکی راجگران، اور ہمارے علاقے کا فخر جناب محترم علامہ حافظ محمد دلیال صاحب، آپ تحصیلات سے تشریف لائے۔ یقیناً میں اسے اپنا فخر سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کا جو عالم بنا ہے، جس نے شعبہ کتب میں قدم رکھا اور اللہ رب العالمین نے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دورہ حدیث میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اور درگی راجگان سے انجمن غلامان مصطفیٰ راجہ ظفر اللہ صاحب، راجہ ظفر اللہ اتاری صاحب اور دیگر جتنے مہمان درگی راجگان سے جہاں جہاں کہیں سے بھی تشریف لائے، میں سبھی کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کی دارائے کتاب سے ہوگا، لیکن کافی سارے ساتھی مسجد سے باہر بیٹھے ہیں۔ وہ مسجد سے کیوں باہر بیٹھے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے جو مسجد کے اندر خالی جگہ اس کو پر نہیں کیا. ابھی پہلی صف پوری خالی ہے، ایک صف کی طرح سارے ساتھی آگے ہو جائیں اور پیچھے جگہ خالی ہو جائے گی، بارے بارے ساتھی بھی اندر آ جائیں گے. آگے قریب ہو کر بیٹھ جائیں، سارے ساتھی دو دو قدم چل کر آگے آ جائیں. چلے چلے شاید جوان ساتھی چلیے، ساتھ اٹھ کر بزرگوں سے بے شک آگے آ جائیں. بزرگ دیکھ کر آگے بیٹھ کر آپ ساتھی آگے تشریف لے آئیں. باہر والے ساتھی جو ہیں وہ بھی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں. یا رسول اللہ اکچر یار لعلی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. باہر جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں. اور آج کی یہ تقریب صلیب جو سجی ہے، اس میں جتنی بھی کاوش اور محنت کی گئی ہے، علامہ سید مناظر حسین شاہ صاحب نے اس کے لیے آواز اٹھائی کہ ہم نے اپنے گاؤں کے اندر محفل پاک کا انعقاد کرنا ہے، اور سب نے، پورے قوم نے شاہ صاحب کی آواز پر لبیک کہا اور بڑی ہی محبت اور اس محفل کو سجانے کے لیے ہر سال کی طرح محنت کرتے ہیں محترم جناب ملک ابرار حسین صاحب اور جتنی انتظامیہ ہیں، میلاد کمیٹی یا مسجد کمیٹی، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے حصے کی بات ہے. کسی نے آواز اٹھائی، اس کی آواز پہ کسی نے لبیک کہا، کسی نے پیسوں کی طور پر اپنا حصہ ڈالا، اور کسی نے گلیوں کو سجانے میں حصہ ڈالا، اور کسی نے مسجد میں دریاں بچھانے کا حصہ ڈالا، اور کسی نے مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ہر شخص کو جو میرے رب کی طرف سے ڈیوٹی ملی اس نے ڈیوٹی سر انجام دی. اللہ اپنی شان کے مطابق پورے قوم والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس قوم پر اللہ اپنی خصوصی نظر رحمت اور اپنا فضل و کرم فرمائے. آئیے اب محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید وہ کتاب ہے جو سب سے دنیا میں زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور دلوں پہ حکومت کرنے والی کتاب ہے. اور اس کا معجزہ ہے کہ کبھی 5 سال کا بچہ دیکھو گے، کبھی فیس بک پہ آئے گا کہ 1 سال کے اندر ایک چھوٹی سی بچے نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے. کبھی فیس بک پہ دیکھو گے کہ 6 ماہ کے اندر بھی. اور اعلیٰ حضرت پہ جائیں تو اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کر دیا تھا. تو آج بھی اعلیٰ حضرت کا وہ فیضان جاری و ساری ہے. آپ نے جو ہمیں عقیدہ اہل سنت دیا ہے، اس پہ آج ہم سنی اسی عقیدے چل کر ہم کامیاب کامران ہوں گے. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے. آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ایک ادا ہے آپ کی آیات بینات، ایک ادا ہے آپ کی آیات بینات. کسی زاویے سے دیکھو قرآن ہے مصطفیٰ، کسی زاویے سے دیکھو قرآن ہے مصطفیٰ. اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جب قلب عطر پہ نازل ہو رہا تھا تو یہ مصطفیٰ کریم جب منبر پہ بیٹھتے تو قرآن منبر پہ نازل ہوتا. جب رسول اللہ جنگلوں میں جاتے تو قرآن جنگل میں نازل ہوتا. جب آقا علیہ السلام سجدے میں ہوتے قرآن سجدے میں نازل ہوتا. حضور میدان بدر میں ہوتے قرآن میدان بدر میں ہو جاتا. حضور میدان احد میں ہوتے قرآن میدان احد میں نازل ہوتا. حضور مسجد میں ہوتے قرآن مسجد میں نازل ہوتا. حضور
حجرہ عائشہ میں ہوتے ہیں، قرآن حجرہ عائشہ میں ہوتا ہے۔ اس قرآن کو میرے حضور کے ساتھ اتنی نسبت ہے، میرے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی یہ کتاب اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے ہیں، لو انزل هذا القرآن، فرمایا اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قلب مصطفیٰ تھا۔ حضور کے قلب مصطفیٰ میں کتنی طاقت تھی کہ رب کے کلام کو سمایا پھر ہم تک پہنچایا، اور آج بچہ بچہ اس قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے۔ بس اسی میں بات کے ساتھ اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے قاری صاحب کو دعوت دے دوں گا کہ الحمدللہ نعرے سے پتہ ہر سال یہ محفل نرالی ہوتی ہے، ہر سال جتنی محفلیں پہلے ہوتی ہیں سب سے زیادہ جو جذبہ دیکھنے میں آتا ہے، میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، یہ خوشامد نہیں کر رہا، نہ خوشامد کبھی مائک پہ کی ہے نہ مائک کی ہے، کہ جتنا جذبہ الحمدللہ یہاں پہ بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہوتا ہے، اور آج یہ ذوق پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سید مناظر حسین شاہ صاحب کی محنت بھی ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو یہ بات غلط نہ ہوگی کہ اگر آج بات سے مہمان نہ بلا جاتے تو نقیب بھی گاؤں کے اندر موجود تھا، تلاوت کرنے والا بھی موجود تھا، تقریر کرنے والے بھی موجود تھے، تو یہ ساری ان کی محنت اللہ رب العالمین ان کی اس محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا نا تو پتہ چل رہا تھا کہ شاہ صاحب نے ایسا لگتا ہے جیسے ان کو یہ شہد کے اندر ملا ملا کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ انہیں پلا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ یہ نعرہ لگائیں، یہ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے، چاہے ایوان کے ایوانوں میں بیٹھنے والے ہوں یا بڑے بڑے قادیانی کافر ہوں، چاہے بڑے بڑے سردار ہوں، چاہے بڑے بڑے حاکم کیوں نہ ہوں، ہم انشاءاللہ ہمارا دودھ پینے والے بچے سے لے کر جس کا آخری سانس چل رہا ہوگا پورا ہوگا وہ بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج کا نعرہ نہیں ہے، میرے حضور سے پوچھا گیا، حضور میرے رب نے آپ کو کیسے بنا کر بھیجا، کس شان سے بھیجا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو سوال کرنے والوں، میرے رب نے تمام رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے اور مجھے ختم نبوت کا تاج بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے حضور اس شان سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں کہ یہ قرآن